بھائی جب کوئی جائیداد آپ نے بیچی ہے اس کی رقم پہ جب سال گزرے گا تو آپ زکوٰۃ دیں گے۔ ہاں اگر پہلے رقم موجود ہے اس پہ 8 مہینے گزر گئے پھر زمین کے پیسے آ گئے، اب یہ بھی اسی میں شامل ہو جائے گا۔ فجر کی نماز ادا نہیں ہوتی، استغفار کریں، توبہ کریں، اللہ سے معافی مانگیں، اور سورۃ الکہف کی آخری آیتیں پڑھ کے دعا کر کے سویا کریں کہ میری نیند فلاں وقت کھلے۔ فرض نماز کی دوسری رکعت میں 4 رکعتیں اگر ہیں، دوسری رکعت میں فاتحہ بھی ہوگی اور سورت بھی ہوگی۔ اگر سورت نہ پڑھے تو پھر سیدھا صاف کرے گا اور نماز نہیں ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام مسلمانوں کو جتنے دنیا میں دجال ہیں، مفسدین ہیں، قادیانی ہیں، احمد عیسیٰ کے پیروکار ہیں، پرویزی منکرین ہیں، سب کے فتنوں سے امت اسلام کو محفوظ رکھے۔ طواف کے دوران میں آپ رکن اپنا حتیم کے اندر نہیں جا سکتے ہو جب تک کہ طواف مکمل نہ ہو جائے۔ بیت اللہ کو نفلی طواف ہو یا عمرے کا یا حج کا، اس میں نہ دیکھیں، نظر قدم پر ہو۔ میرے والدین بیمار ہیں، اللہ ہر بیمار کو شفا عطا فرما۔ اللہم اشفنا واشف مرضانا ومرضى من اوصانا واستوصانا ومرضى المسلمین۔ بہرحال جو آپ نے مسجد عائشہ سے ملاقات کیا وہ صحیح ہے، اللہ قبول فرمائے۔ بعض لوگ اس کے قائل نہیں ہیں، ان کو آپ چھوڑیں۔ ہمارے ایک دوست ایکسیڈنٹ میں فوت ہو گئے، اللہ ان کی مغفرت فرمائے۔ بہرحال حرم کے ارد گرد میں جو حمام ہیں ان میں جو جھاگ کی طرح کا ایک ہاتھ دھونے کا لوش، اس سے دم نہیں پڑتی۔ آپ کے صادق عباس سے جن لوگوں نے مجھے سلام کہا ہے، اللہ ان کو خوش رکھے، وعلیہم السلام۔ ڈاکٹر ندیم بیمار، اللہ شفا عطا فرمائے۔ میرے شوہر چھوٹی چھوٹی باتوں پہ جھگڑا کرتے ہیں، تو میں نے عرض کیا تھا کہ اللہ کا نام ہے نا، یا مانعو یا مانعو یا مانعو، ہر کھانے پہ 70 دفعہ پڑھ کے دم کر کے کھلایا کریں۔ بھائی جمیل اور ساجد کی طرف سے اللہ ان کو بھی خوش رکھے۔ بھائی جن لوگوں نے بھی دعا کے لیے کہا ہے ان سب کی اللہ تعالیٰ دعائیں منظور فرمائے۔ جن بیٹیوں کے رشتے نہیں ہیں اللہ ان کے رشتے آسان فرمائے۔ حرم شریف میں انشاءاللہ آپ جو بھی عبادت کریں گے، قضا نماز پڑھیں گے یا ادا پڑھیں گے، 1 کا لاکھ ملے گا۔ صفا مروہ پر چکر لگاتے ہوئے اگر وضو کی ضرورت پڑتے جا کے وضو کر کے پھر شروع کر دیں۔ ہم جس ہوٹل میں رہتے ہیں اس کے سامنے مسجد ہے، بہرحال اگر آپ حرم نہ پہنچے اس مسجد میں بھی پڑھیں گے انشاءاللہ تو 1 کا لاکھ تو ملے گا، وہ بھی حدود حرم میں ہے۔ اگر کوئی آدمی اپنے ذمے لگا لے کہ میں نے اگر یہ غلطی کی تو 2 رکعت پڑھوں گا، ٹھیک ہے، پڑھتا رہے تاکہ اس کی اصلاح ہو جائے۔ کہتا جی کہ میں حضرت پیر ذوالفقار صاحب مدد ذلہ کی تقریریں سنتا ہوں اور جو حدیث یا وظیفہ بیان کرتے ہیں ان کو میں لکھ رہا ہوں۔ اچھا کر رہے ہیں، لیکن جب مسودہ مکمل ہو جائے تو کسی عالم کو دکھا دیں تاکہ اس میں کوئی غلطی نہ ہو۔ قضاء عمری تخفیف سے نہیں پڑھی جاتی، جو قضا ہیں اسی طرح پوری نماز پڑھنی ہو۔
میرے والد صاحب بہت بوڑھے ہیں، سردی بہت زیادہ ہے، وہ گھر میں بھی نماز پڑھ سکتے ہیں، معذور ہیں۔ اگر ہم لوگ مونگ پھلی کاشت کرتے ہیں، جب اترتی ہے تو ریٹ کم ہوتا ہے، تو 2-4 مہینے کے بعد ہم بیچیں، کوئی بات نہیں، ٹھیک۔ کوئی آدمی بدعات میں ہو تو اس کو کسی اہل سنت والجماعت عالم کے درس میں بٹھایا کریں تاکہ ان کی صحبت میں وہ ٹھیک ہو جائے۔ سگریٹ پینا جو ہے میرا بھائی حرام ہے، مقروط ہو جب پہلی دفعہ پیے، جب بار بار پیے گا تو حرام ہے۔ حافظ قرآن منظر بھول جائیں، کوشش کرے، باقی اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ میرا گھر راول پنڈی میں ہے، کاروبار لاہور میں، بھائی 4 دن گھر میں اور 3 دن لاہور میں، اور وہ نماز قصر پڑے گا، چونکہ وہ تو کاروبار کی جگہ ہے، گھر تو نہیں ہے نا۔ نماز کسوف پر کھڑے ہو کے 2 رکعت کی نیت کر لیں گے اور رکوع بار بار کرتے رہیں گے جب تک کہ کھل نہ جائے سورج۔ میں نے مردانہ طاقت کے لیے ڈاکٹروں سے علاج کرایا، اب بھی ڈاکٹروں سے کرائے، میں تو ڈاکٹر نہیں ہوں۔ کہتے ہیں جی کہ احمد سعید صاحب تھے، وہ حضرت توسی کو گالیاں دیتے تھے، وہ تو فوت ہو گئے، اللہ مغفرت کرے۔ تمہیں کیوں عادت پڑ گئی ہے کہ مردہ لوگوں کو اچھالتے ہو؟ حضرت توسی بھی فوت ہو گئے، وہ بھی فوت ہو گئے۔ میری بیوی بھی، بیٹا بھی چمبل کی بیماری، اللہ شفا عطا فرمائے۔ جتنے دن آپ یہاں ہیں ہر نماز کے بعد اسی نیت سے زمزم پی کے دعا کریں اور اس جگہ پر پانی بھی ڈالیں۔ میرے اوپر قرضہ ہے تو استغفار زیادہ پڑھیں، انشاءاللہ اتر جائے گا۔ حالت احرام میں غصہ کرنا ہے، کسی کو گالی دینا بالکل ناجائز ہے، چونکہ یہ تو قرآن کا مسئلہ ہے کہ لا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج۔ تو جو حج کے احکام ہیں وہی عمرے کے ہیں۔ میں نے طواف کے بعد 2 رکعت واجب پڑھی، لیکن نیت میں نفل کہا، کوئی بات نہیں، پڑھی تو طواف کی نہ ہو گئی۔ میں نے مقام مسجد ہجرہ میں پہلے نماز پڑھی، کیوں آواز آ رہی تھی، پھر ہم نے حرم کی نماز، بہرحال وہ بھی حرم میں ہے، لیکن حرم کی جماعت بڑی ہے، زیادہ ثواب ہے۔ بہرحال انسان کو جوانی جوش کرے، شادی نہ ہو تو اس اللہ سے مانگے، 2 رکعت پڑھ کے روزانہ دعا کیا کرے۔ اگر پرندہ درخت پہ سو رہا ہے تو ہم شکار کی جب اجازت ہے، سو رہا ہو یا جاگتا ہو۔ پاکستان سے عورت آئی، انہوں نے صفا مروہ پتہ نہیں عمرہ کر لیا ہے، تو جب ہوٹل کی طرف گئی تو بال کٹوانا بھول گئی، صبح نماز کے بعد فوراً بال کٹوائے، ٹھیک ہے انشاءاللہ کوئی دم نہیں۔ کو ایجوکیشن جو ہے وہ جائز نہیں ہے، مجبور ہیں تو بس الگ بات ہے، کوشش کریں کہ کو ایجوکیشن لڑکے لڑکیاں اکٹھے نہ پڑھیں۔ ڈاکٹر جان نے آپ کو سلام کا ہے، علیہ السلام۔ کراچی سے بھی بہت سارے لوگوں نے سلام کا، اللہ سب کو سلامت رکھے۔ میری ہمشیرہ الحمدللہ ہر سال عمرے پہ آتی ہیں، اس دفعہ آپریشن تھا نہیں آ سکی، اللہ شفا عطا فرمائے۔ بہرحال آپ کے بچے جو ہیں، دونوں بچے شادی کے قابل ہیں، تو آپ جو سورۃ الرحمن پڑھیں گی نا 3 دفعہ، دونوں کے لیے دعا مانگیں۔
میرے دونوں بچے جو ہیں وہ ڈاکٹر ہیں، تو ہر کام میں جب وہ کہیں تو یا شافی یا سلام، یا شافی یا سلام کا وظیفہ پڑھتے رہیں علاج کے وقت۔ میری بیٹی دوسری لڑکیوں سے زیادہ موٹی ہے، تو اس کو ایکسرسائز کروائیں، جم لے جائیں، مولوی مکی کیا کرے گا؟ بندہ اللہ سے سجدے میں قریب، ہاں سجدے میں زیادہ قریب ہوتا ہے، حتیٰ کہ طواف سے بھی۔ ہمارے ساتھ انڈیا میں کچھ ہندو ہیں جنہوں نے دعا کے لیے کہا اللہ ان کو اسلام نصیب کرے۔ مجھے الٹا سونے کی عادت ہے، الٹا سونا جو ہے اچھی بات نہیں ہے، یہ نوم الفاسقین ہے، اس لیے کوشش کریں، یعنی جب سونے لگیں اس وقت تو آپ دائیں پہ سو جائیں نا، بعد میں اگر ہو گیا تو ہو گیا۔ میں نے بینک سے اپنے نابالغ بیٹے کی انشورنس کروائی ہے، بہرحال انشورنس کو جائز نہیں کہتے کیونکہ اس میں سود بھی ہوتا ہے اور جوا بھی ہوتا ہے۔ میں نے اور میری عمر 65 عمرہ کر کے اپنے ساتھی کا ٹینڈ کیا، اپنے بال نہیں اتارے، احرام کھول دیا، پتہ نہیں تھا احرام ٹینڈ کرا کے کھولنا ہے۔ 2 دن کے بعد دوبارہ مسجد عائشہ سے ملا، کیوں دوبارہ تو دوبارہ رہے گا، اور جو پہلا جو آپ نے سر نہیں مٹایا اس کی تو دم پڑ گئی۔ میں نے طواف بھی کیا، صفا مروہ کیا، حلق نہیں کرایا تھا، سو گیا، 5-6 گھنٹے احرام کے ساتھ سویا رہا، تو احرام کے ساتھ سوئے رہے تو کوئی حرج نہیں، بعد میں حلق کرایا، ٹھیک ہے۔ احرام باندھنے کے بعد اگر پاؤں میں بدن کے کسی حصے پر چوٹ لگے اور خون نکل آئے کوئی بات نہیں، اس کا آپ کا عمرے پر تو کوئی اثر نہیں پڑتا۔ بعض دیہاتی علاقوں میں یا اللہ 3 بار لکھ کر گائے بھینس وغیرہ کو گھاس میں ڈال کے تو اللہ کا نام لکھتے ہیں، تو ٹھیک ہے انشاءاللہ کوئی بات نہیں۔ نماز جنازہ میں زور سے نہ فاتحہ پڑھی جاتی ہے نہ زور سے دعا پڑھی جاتی ہے، یہ آج کل کوئی نیا مسئلہ نکلا ہے 14ویں صدی میں، اس سے پہلے آپ نے کبھی سنا تھا؟ جو پڑھ رہے ہیں نا ان کے باپ دادا پر بھی کسی نے نہ فاتحہ پڑھی تھی نہ جنازہ زور سے پڑھا تھا۔ ہمارے ہاں رواج ہے کوئی مر جائے تو تیسرے دن کل کرتے ہیں، پھر یہ سب بدعت ہے، ناجائز ہے، کرنا بھی ناجائز، کھانا بھی ناجائز۔ رکن یمانی پر اشارے کی ضرورت نہیں ہوتی، موقع ملے ہاتھ لگائیں، نہ ملے تو چلے جائیں۔ کسی غیر قوم کا ایک بچہ لیا، جوان ہو جائے پردہ کرنا ہوگا، وہ آپ کا بچہ تو نہیں ہے۔ طواف کے 4 چکروں کے بعد وضو ٹوٹ جائے، دوبارہ وضو کر کے پھر باقی چکر جو ہیں وہ پورے کریں۔ کہتے ہیں کہ جو عورت نکاح کے بغیر فوت ہو گئی، آخرت میں اس کو مرد ملے گا، اگر وہ تمنا کرے گی تو ملے گا، وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، آپ جو چاہیں گے ملے گا۔ بیوی کا شوہر کے ساتھ اچھا برتاؤ ہے، لیکن ساس سسر باتیں کرتے ہیں، ان کے لیے دعا کیا کرو اللہ ہدایت دے، اور ان کو بھی تم اپنے ماں باپ سمجھ کے ٹریٹ کرو گی تو ٹھیک ہو جائیں گے۔ عمرہ کریں یا کوئی جب بھی نیت کریں گے تو لبیک پڑھیں گے، لبیک بعمرۃ، اور کم از کم 3 دفعہ لبیک اللہم لبیک آخر تک۔ زمین جائیداد میں اگر بہنیں خوشی سے حصہ نہ لیں، ان کی مرضی ہے، اگر وہ خوشی سے حصہ نہیں لیتی ہیں۔ جو لوگ قضا عمری پڑھتے ہیں بڑا اچھا کرتے ہیں، توبہ بھی کریں اور قضا بھی پڑھتے رہیں۔ در شاوال، مجھے 3 لڑکیاں ہیں، پتہ نہیں چلی، ایک لڑکا تھا انتقال، اللہ آپ کو اولاد نرین عطا فرمائے۔
میں نے مدینے سے احرام باندھ لیا، 2 رکعات بھی پڑھی، نیت بھی کر لی، سواری میں سوار ہو کے مکے کی طرف چل پڑے۔ میقات گزر جانے کے بعد لبیک پڑھا، ٹھیک ہے انشاءاللہ، لیکن اسی وقت پڑھنا چاہیے۔ اولاد فرما بردار ہو، 2 رکعت پڑھ کے ان کے لیے روزانہ دعا کیا کرو۔ بہرحال آپ کے بھائی نے کوئی پراپرٹی خریدی ہے سود پر، تو اللہ اس کو سود کی لعنت سے بچائے، توفیق دے کہ وہ اپنی جان چھڑائے۔ کہتے جی کہ ہم جماعت تبلیغ میں گئے تھے ایک مسجد میں، انہوں نے کہا جی ہم آپ کو مسجد میں نماز نہیں پڑھنے دیں گے جب تک آپ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ میں ہمارے ساتھ شریک نہ ہوں۔ تو ہمارے امیر صاحب نے کہا کہ جی شریک ہو جائیں، فتنے سے بچنے کے لیے کہہ دیا، اور جائز تو نہیں سمجھتے نا۔ طواف کے چکر میں اللہ کی حمد پڑھ سکتے ہیں۔ کوئی احرام میں صرف نفلی طواف ہو، اس میں اجتباع نہیں ہوتا، عمرے کے طواف میں ہوتا ہے۔ خواتین رات کو تہجد کے وقت یا کسی بھی وقت مسجد میں محرم کے بغیر آ سکتی ہیں، ہاں آ سکتی ہیں۔ مکہ مکرمہ میں مختلف مساجد میں جو پانی رکھا وہ صدقہ نہیں ہے، وہ سب کے لیے ہوتا ہے، امیر ہو یا غریب کوئی بھی ہو۔ عرفات مینا مزدلفہ بھی لوگ تقسیم کرتے ہیں، وہ زکوٰۃ نہیں ہوتی، صدقہ بھی نہیں ہوتا، خوشی ہوتی ہے یوم عرفہ کی۔ بہرحال کوشش یہ کریں کہ نہ لیں۔ اگر پرندوں کی بیٹی یا گندگی لگ جائے اسی جگہ کو صاف کر دیں۔ مسجد میں کھانا سونا کسی صورت میں جائز ہے، جب گھر نہ ہو تو جائز ہے۔ کراچی سے ہم سفر کے لیے نکلے اور کراچی کی حدود سے باہر آ گئے، تو اب نماز قصر پڑھیں گے۔ بھئی مجھے خواب کا پتہ نہیں، کسی اور بزرگ سے پوچھیں۔ میری پھوپھی کی طبیعت خراب ہے، اللہ شفا عطا فرمائے۔ میرا بچہ لڑتا رہتا ہے، 2 رکعت پڑھ کے 100 دفعہ سورۃ الاخلاص کی تسبیح پڑھ کے اس کے لیے دعا کریں۔ میں نے غلطی سے احرام میں خوشبو والے صابن سے ہاتھ دھو لیا تو 2-4 ریال خیرات کر دو۔ ہندوستان میں مسلمانوں کے حالات پر بڑی سختی ہے، اللہ ان مسلمانوں کی مدد کرے اور اللہ ان کو ظالموں کے ظلم سے اپنی قدرت و اپنی قوت سے بچائے۔ بہرحال عمرے جو لوگ فوت ہو گئے ان کے لیے کریں، جو زندہ ہیں دعا کریں اللہ ان کو نصیب کرے۔ بہرحال تمام ائمہ برحق ہیں، لیکن جس امام کی فقہ تمہارے ملک میں رائج ہو اس پہ عمل کرو۔ یہاں پر جو گوشت برازیل سے یا امریکہ سے آتا ہے، بہرحال ہم تو مطمئن نہیں ہیں، کوشش کریں کہ وہ نہ کھائیں۔ کہتے جی عورتوں کو دین سیکھنے کے لیے یہاں بھی بالکل یہاں یونیورسٹیاں ہیں، عورتوں کے لیے مدرسے ہیں، مدارس بنات ہیں، بڑا انتظام ہے۔ بہرحال باہر کی مرغی نہ کھائیں تو بہتر ہے، کوئی اعتبار نہیں کہ ذبح ہوئی کہ نہیں۔ داڑھی کٹانا جو ہے پہلی دفعہ صغیرہ ہے، بار بار کٹانے سے گناہ کبیرہ ہے۔ عورت زمین پر اپنا بدن لگا کے سجدہ کریں۔ فی سبیل اللہ میں مسافر بھی آ جاتا ہے، مجاہد بھی آ جاتا ہے، تعلیم و تبلیغ کے لیے جو نکلے ہیں وہ بھی آ جاتے ہیں۔ حجاب ما ظاہر منہا، یعنی جو چیزیں جیسے اوپر کی چادر ہے، برقع ہے، وہ تو ظاہر اس کو تو نہیں چھپا سکتے۔ بیمار جتنے بیمار ہیں اللہ شفا عطا فرمائے۔ میں نے حج کے دنوں میں طواف کے بعد صفا مروہ کیا، لیکن صفا مروہ میں نے مروہ کی طرف سے شروع کیا، صفا پر ختم کیا۔ بہرحال گزارش یہ ہے کہ وہ دم پڑ گئی، آپ کی صفا ادا نہیں ہوئی۔ احرام کی حالت میں بچوں کو ڈانٹا، دم نہیں پڑتا، لیکن احتیاط رکھیں۔
فرض نماز کے سجدے کے اندر جا کے تسبیحات زیادہ پڑھیں، نفلی نماز ہو تو دعا مانگ سکتے ہیں۔ بڑی بہن کی شادی نہیں ہو رہی، عمر گزرتی جا رہی ہے، ہم دعا ہی کر سکتے ہیں اللہ اس کے لیے کوئی اچھا رشتہ نصیب کر دے، اور اس کا علاج یہی ہے کہ سورۃ الاحزاب پڑھ کے دعا کریں، سورۃ الرحمن پڑھ کے دعا کریں، اور اللہ تعالیٰ میاں بیویوں کے درمیان اتفاق ہو، اتحاد ہو، اللہ سب کو اولاد صالح عطا فرمائے۔ طائف میں جائیں، طائف شہر سے بھی احرام باندھ سکتے ہیں، اسے راستے میں میقات ہے، وہ باقاعدہ بورڈ لگے ہوئے ہیں۔ ہم تو روز الحمدللہ مقبوضہ کشمیر کے مسلمانوں کے لیے دعا کرتے ہیں۔ پتہ نہیں ہوٹل میں نماز، اگر اگلی صفحے ملیں تو ٹھیک ہے ورنہ نہیں ہوتی۔ کیا طواف توبہ؟ ہاں، توبہ کی نیت سے بھی کر سکتے ہیں، کسی کام کی نیت سے بھی کر سکتے ہیں۔ اگر قرآن کی صورت نماز میں آگے پیچھے ہو گئی کچھ نہیں ہوتا۔ عبدالصمد بھی اللہ شفا عطا فرمائے۔ ایک آدمی صفا دوڑ رہا تھا، وضو ٹوٹ گیا، اس نے پھر وضو نہیں کیا اور بغیر وضو کے صفا پوری کر لی، وہ بھی ہو گئی۔ یہ جو جرابیں ہیں یہ موضع میں داخل نہیں ہیں، موضع چمڑے کا ہوتا ہے۔ جو لوگ جنازہ مطاب میں کھڑے ہو کے پڑھتے ہیں اللہ سب کا قبول کرے۔ میری والدہ بچہ بیمار ہے، اللہ شفا عطا فرمائے۔ بالکل آپ حرم میں بھی نماز قضا پڑھتے ہیں، لیکن یہ نہیں کہ ایک پڑھیں تو لاکھ ادا ہو جائے گی، لاکھ کا ثواب ملتا ہے، ادا ایک ہوگی۔ ٹھیک ہے، مکے پہنچنے کے بعد ہم نے 2 رکعت نہیں پڑھی، طواف کیا، تو اللہ کے بندے مسجد الحرام کا تحیہ ہے ہی طواف، 2 رکعت نہیں پڑھنی چاہیے۔ یہ جب آپ مدینے جائیں گے تو وہاں پوچھیں گے کہ سقیفہ بنے، اب میرے خیال میں اب وہ جگہ سب حرم میں آ گئی۔ فقیروں سے مراد غریب ہے، اور کیا مراد ہے؟ 3 یوم کے بعد جو کھانے ہوتے ہیں وہ سب بدعت ہیں۔ سگریٹ پینا حرام ہے، وہ کیسے؟ اس لیے حرام ہے کہ ایک تو آپ اپنا سینہ جلاتے ہیں، ہاتھ جلاتے ہیں، اپنے نوٹوں کو اپنے ہاتھ سے آگ لگاتے ہیں، تو اس سے بڑا حرام کیا ہوگا؟ ویسے تم کبھی 1 روپے کو لپیٹ کے آگ نہیں لگاؤ گے، لیکن سگریٹ کے ذریعے کتنے نوٹ روز جلاتے ہو، اور پھر بدبو الگ ہے۔ انگور کا کچا شیرہ جب تک نشہ نہ ہو پی سکتے۔ بارہ لیکوریا کا مسئلہ ہے تو آپ ہر نماز کے لیے نیا وضو کریں اور نیچے پیمپر وغیرہ استعمال کریں۔ اگر آدمی حمام میں گیا، اوپر والی چادر لٹکا دی، کوئی حرج نہیں۔ صفا کے بعد کوئی نفل نہیں ہوتے۔ بعض علماء نے لکھا ہے کہ عمرے کے شکرانے کے طور پہ 2 رکعت پڑھے، لیکن حدیث میں ثابت نہیں ہے، نہ حضور میں بھی نہیں پڑھے۔ عورتیں بھی جنازہ پڑھ، جب وہ مر جاتی ہیں ہم ان کا جنازہ پڑھتے ہیں تو وہ مردوں کا کیوں نہ پڑھیں، وہ بھی پڑھ سکتی ہیں۔ کہتے ہیں جی ٹخنے ننگے رکھنے کا حکم ہے، لیکن یہاں کے لوگ نہیں رکھتے تو قیامت میں پکڑے جائیں گے، آپ اور میرے ذمہ تو نہیں ہے نا۔ عمرہ مسجد عائشہ سے کریں یا کہیں سے کریں، طواف بھی کریں گے، صفا مروہ بھی دوڑیں گے۔ دار ارقم بی بی خد سب گھر حرم میں آ گئے ہیں، فوت ہو گئے، ان کے لیے طواف کریں، بالکل کریں۔ دجال کا منکر کافر ہے، بالکل کافر ہے، چونکہ وہ حدیث سے ثابت ہے اور متواتر احادیث ہیں۔ بہرحال سلفی حضرات بھی بالکل ٹھیک ہے، وہ قرآن و حدیث پہ عمل کرتے ہیں۔ اب بعضی فرقہ جو ہے وہ باطل فرقہ ہے۔
ہندوستان میں سی اے بی پتہ نہیں این آر سی پاس ہونے کے بعد لوگ احتجاج کر رہے ہیں، مرنے والا شہید ہے، بارہ وہ کیوں احتجاج کرے پہلے یہ پتہ لگے، اگر ان کا احتجاج حق پر ہے تو پھر شہید ہوگا۔ میرے نانا کو تکلیف ہے دل کی، اللہ شفا عطا فرمائے۔ جو آدمی سعودی عرب میں عمرے کی نیت سے آیا، عمرہ کیا، پھر گیا، وہ جس میقات سے بھی کہا اگر پھر میقات سے پھر مکے میں آئے تو عمرہ کرنا ہوگا۔ بہرحال جو بھی مسجد عائشہ کے لیے جائے اس پر عمرہ واجب نہیں ہے، کرنا چاہے کرے، نہ کرنا چاہے نہ کرے۔ بحرین سے آپ کو دوستوں نے سلام کہا ہے، اللہ خوش رکھے۔ حیض کی حالت میں سعودی عرب پہنچے، اگر آپ نیت کر کے آئی ہیں عمرے کی پھر بیٹھی رہیں مکے میں، جب پاک ہو جائیں عمرہ کر کے فارغ ہوں پھر مدینہ شریف جائیں۔ سود پر گاڑی لینا ناجائز ہے۔ عورت کو اسکارف پتہ نہیں کیا ہے، بہرحال اسکارف یا دوپٹہ جو بھی ہے لازم بالوں کو چھپا کے رکھے۔ ہر طواف کے لیے نیت ضروری ہے، کوئی عمل بغیر نیت کے نہیں ہوتا۔ میرے بیٹے کو گردن میں درد ہوتا ہے، اللہ شفا عطا فرمائے۔ بیٹی کی شادی اللہ کرے ہر بیٹی کی شادی اچھی جگہ ہو جائے۔ میری بہنوں اولاد نہیں، اللہ سب کو صاحب اولاد کرے۔ اگر آدمی اس وقت حرم میں ہے افضل یہ ہے کہ طواف کرے، قرآن ہر جگہ پڑھ سکتا ہے لیکن طواف اس کے علاوہ کہیں نہیں کر سکتا۔ والدین کو اولاد کے اعمال کا ثواب بھی پہنچتا ہے، بالکل پہنچتا ہے۔ مرحوم والدین کو بھی بخشیں، پوری امت کے لیے بھی دعائیں کریں۔ دو بیٹی ہیں ان کی شادی نہیں ہو رہی، اللہ آسان فرما دے۔ گھر میں چھوٹے چھوٹے جھگڑے ہوتے ہیں، لا حول پڑھا کریں۔ قطرے آنے کی بیماری ہو تو غسل واجب نہیں ہوتا لیکن ہر نماز کے لیے وضو کرنا پڑے گا۔ بینک کو کرائے کے لیے جگہ دینا، کوشش تو کریں کہ نہ دیں لیکن دیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اور بینک میں جو کام کرتے ہیں ان کی نوکری ہے، تنخواہ تو ان کی حلال ہے۔ مدینے جاتے ہیں نہیں، جب اللہ توفیق دیتا ہے تو جاتے ہیں۔ دم مکے میں دینا ہے، جب اللہ توفیق دے جا کے دے دیں، بینک میں دے دیں یا کسی جمعیہ خیریہ میں دے دیں۔ بہرحال میرے جو جراثیم ہوتے ہیں ولادت کے وہ مردہ ہیں، بہرحال اب ڈاکٹروں سے علاج بھی کرائیں اور 2 رکعت نماز پڑھ کے اللہ سے دعا کیا کریں۔ صدقہ کا معنی یہی ہوتا ہے کہ خیرات کے طور پہ ہدیہ تو ہوتا ہے کسی کو ہدیہ کرنا۔ پیشاب کے قطروں کا عمرہ ہو جائے گا۔ آپ کو عالم محمد نے اٹلی سے السلام علیہ السلام حلق ہوٹل میں جا کے خود کر سکتے ہیں۔ بابوں کے متعلق پتہ نہیں کیا لکھا ہے، اللہ عالم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، یا حی یا قیوم یا ذا الجلال والاکرام، یا ذا الجلال والاکرام۔ لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم، لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم، لا الہ الا اللہ رب السماوات رب الارض رب العرش الکریم۔ اللہم انا نسألک باسمائک الحسنی وصفاتک العلی، اللہم فرج ہم المہمومین، نفس کرب المکروبین، واقض الدین عن المدینین، واشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمین، واشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمین، اللہم اشفنا واشف مرضانا وارحم موتانا واستجب دعاءنا ولا تخيب رجاءنا برحمتك یا ارحم الراحمین۔ یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، یا اللہ ہماری ظاہری باطنی روحانی جسمانی بیماریاں دور فرما، یا اللہ بے حیاؤں کو حیا عطا فرما،
بے اولادوں کو اولاد صالح عطا فرما، جن کے گھروں میں بچیاں ہیں یا اللہ ان کو خیر کے رشتے نصیب فرما۔ یا ارحم الراحمین، پورے عالم میں جتنی مساجد ہیں، مدارس ہیں، دین کے ادارے ہیں، تبلیغ کے ادارے ہیں، سب کی حفاظت فرما۔ یا اللہ پوری دنیا میں علماء حقہ کی حفاظت فرما۔ یا الہ العالمین، یا ارحم الراحمین، مسلمان کشمیر میں ہیں، فلسطین میں ہیں، حلب میں ہیں، شام میں ہیں، روہنگیا میں ہیں، ہند میں ہیں، عجم میں ہیں، افغان میں ہیں، ان کی جان مال ابر و عزت کی حفاظت فرما۔ یا اللہ حرمین الشریفین اور بلد الامین کو قیامت تک ہر فتنے سے محفوظ فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ اللہم انک عفو کریم عظیم تحب العفو فاعف عنا۔ اللہم انا نسألک العفو والعافیہ ودوام العافیہ وتمام العافیہ والشکر علی العافیہ۔ اللہم انک عفو کریم عظیم تحب العفو فاعف عنا۔ اللہم انا نعوذ بک من البرص والجنون والجذام ومن سیء الاسقام، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وبارک وسلم۔